بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آلہ و اطرتہ بعدد کل معلوم لک۔ 15 رمضان المبارک سن 3 ہجری سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے آنگن میں ایک پھول کھلا، ریحانۃ الرسول، راکب دوش رسول، امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت باسعادت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے آنگن میں 15 رمضان المبارک سن 3 ہجری مدینہ المنورہ میں ہوئی۔ سیرت نگاروں نے اپنی کتب تفاسیر میں، کتب سیرت میں لکھا ہے کہ ولادت امام حسن مجتبی مثل ولادت مصطفیٰ تھی۔ تاجدار کائنات سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی تو آپ کا سارا بدن مبارک پاک اور صاف تھا۔ یوں ہی جب ولادت امام حسن مجتبی ہوئی تو امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کا سارا بدن مبارک پاک اور صاف تھا۔ آنکھوں میں سرما لگا ہوا تھا، بدن خوشبو سے معطر تھا اور زلفیں پہلے سے سنوری ہوئی تھی۔ ولادت حسن مجتبی ولادت مثل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھی۔ جب امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت باسعادت ہو گئی، تاجدار کائنات سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، شہزادے کو اپنی باہوں میں لیا، اٹھایا۔ تاجدار کائنات سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے خود امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کے دونوں کانوں میں آذان پڑھی، ایک کان میں اذان اور دوسرے میں اقامت، اور علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے علی تم اپنے اس بیٹے کا نام رکھو۔ تو علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے عرض کی، یا رسول اللہ آپ کے ہوتے ہوئے میں کون ہوں نام رکھنے والا، آقا نام بھی آپ ہی رکھیں۔ تو تاجدار کائنات سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے علی میں اپنے اس بیٹے کا نام اللہ کے حکم پر رکھوں گا، جو میرا رب مجھے اس کا نام عنایت فرمائے گا وہی اس کا نام رکھوں گا۔ پھر جبریل امین علیہ السلام حاضر بارگاہ ہوئے اور آ کر عرض کی، یا رسول اللہ آپ کا رب آپ کو آپ کے اس بیٹے کی ولادت پر مبارکباد پیش کرتا ہے، اور رب کائنات فرماتا ہے، میرے حبیب تم اپنے اس صاحبزادے کا نام حضرت ہارون علیہ السلام کے بیٹے کے نام پر رکھو۔ حضرت ہارون علیہ السلام کے صاحبزادے کا نام تھا شبر، وہ عبرانی یا سریانی زبان میں شبر تھا، اور وہی نام اگر عربی زبان میں لیا جائے تو حسن بنتا ہے۔ عبرانی یا سریانی زبان میں شبر اور عربی میں حسن دونوں کا معنی ایک بنتا ہے۔ رب کائنات کے حکم پر تاجدار کائنات سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کا نام رکھا حسن۔ آپ کی ولادت باسعادت کے 7 روز کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کا عقیقہ فرمایا اور آپ کے سر کے بال منڈوائے، اور علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہ میرے اس بیٹے کے بالوں کی مقدار کے برابر چاندی صدقہ کی جائے۔ پھر چاندی صدقہ کی گئی۔ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ شبیہ مصطفیٰ ہے۔ خود مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ الحسن اشبہ برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
ما بین صدری الی الراس، کہ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے سر انور سے لے کر ناف تک جسم کے اتنے حصے میں مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے مشابہ تھے۔ آپ کا جسم کا یہ حصہ سر سے ناف تک ہو بہو جسم مصطفیٰ کی طرح تھا۔ والحسین اشبہ بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم ما کان اصل من ذالک، اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ناف سے لے کر اپنے پاؤں تک جسم کے اتنے حصے میں تاجدار کائنات سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھے۔ امام حسن اور امام حسین دونوں بھائیوں کو اکٹھا کھڑا کیا جائے تو دونوں شبیہ مصطفیٰ نظر آتے تھے۔ امام حسن مجتبی اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، یہ دونوں ہستیاں جب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال پر انوار کا وقت قریب آیا اور مالک حقیقی سے وصال کا وقت قریب آیا تو سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ان دونوں شہزادوں کو لے کر بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوئی اور آ کر عرض کی، آقا میرے ان دونوں شہزادوں کو اپنی جناب سے کچھ عطا فرمائے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میری بیٹی فاطمہ، میرا حلم اور میری بردباری میرے بیٹے حسن کے لیے ہے، اور میری جرت اور میری شجاعت میرے بیٹے حسین کے لیے ہے۔ حلم اور بردباری تاجدار کائنات نے امام حسن کو دی، اور جرت اور شجاعت میرے مصطفیٰ نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا فرمائی۔ اب غور طلب بات ہے کہ حلم اور بردباری یہ دونوں صفت ہے سینے کی، اور جرت اور شجاعت یہ صفت بنتی ہے قدموں کے جمنے کی۔ امام حسن مجتبی کو حلم اور بردباری دی، پھر امام حسن مجتبی نے ساری زندگی حلم اور بردباری کا مظاہرہ کر کے دکھایا۔ امام حسن مجتبی کو زہر دیا گیا، آپ نے حلم اور بردباری کا مظاہرہ کیا۔ آپ کے خلاف سازشیں کی گئی، آپ کو معلوم تھا سازش کرنے والا کون ہے، زہر دینے والا کون ہے، اس کے باوجود آپ نے علم اور بردباری کا مظاہرہ کیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو تاجدار کائنات سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جرت اور شجاعت عنایت فرمائی، اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جرت اور شجاعت کا مظاہرہ کیا۔ پھر تاریخ نے دیکھا، دنیا نے دیکھا اور سنا کہ میدان کربلا میں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کیسے جرت اور شجاعت کا مظاہرہ کیا۔ تو تاجدار کائنات نے اپنا حلم اور بردباری امام حسن مجتبی کو دے کر اور اپنی جرت اور شجاعت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو دے کر اس بات کا اعلان فرما دیا کہ لوگوں، جب میں دنیا سے چلا جاؤں گا، پردہ فرما جاؤں گا، میرے جانے کے بعد اگر کوئی شخص میرے حلم اور بردباری کا مظاہرہ کرنا چاہے اور اسے میں نظر نہ آؤں تو میرا حلم اور بردباری دیکھنے کے لیے میرے بیٹے حسن کو دیکھ لیں، اور اگر میرے بعد کوئی میری جرت اور شجاعت کا مظاہرہ کرنا چاہے تو اسے چاہیے کہ میرے بیٹے حسین کو دیکھ لے۔ حسن میں حلم اور بردباری بھی میری جانب سے ہے، اور حسین میں جرت و شجاعت بھی میری ہے۔ میں نے حسن اور حسین دونوں کو اپنی جناب سے حلم اور بردباری، جرت و شجاعت عنایت فرما دی ہے۔ انہیں دیکھنا، ان کے اندر جو صفتیں ظاہر ہوں گی، جن کا مظاہرہ ہوگا، وہ صفتیں تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی ظاہر ہوں گی۔ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہستی ہیں، وہ پاک دامن ہستی ہیں، وہ نیک ہستی ہیں۔ حضرت برہ بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے
کہ ایک روز میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم امام حسن مجتبی کو اپنے کندھوں پر اٹھائے ہوئے اپنے در دولت سے باہر تشریف لائے، اور ہم نے دیکھا کہ حضور نے امام حسن مجتبی کو اپنے کندھوں پہ اٹھایا ہوا ہے، کندھوں پہ بٹھایا ہوا ہے، اپنے کندھوں پہ اٹھا کر اپنے کاشانہ نبوت سے باہر لا کر صحابہ کرام کو دکھا کر صحابہ کرام کے سامنے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی اور امام حسن مجتبی سے اپنی محبت کا اعلان فرمایا۔ اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، اللہم انی احبہ، اے اللہ میں اپنے اس بیٹے حسن سے محبت کرتا ہوں، فاحبہ، اے اللہ تو بھی اس کے ساتھ محبت کر اور تو بھی اس کے ساتھ محبت رکھ۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اگر فقط اتنا جملہ کہہ دیتے کہ مولا میں امام حسن سے محبت کرتا ہوں، دوسرا جملہ نہ بھی کہتے کہ مولا تو بھی اس سے محبت کر، یہ جملہ نہ بھی ارشاد فرماتے، اتنا کہنا بھی کافی تھا کہ اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ کیوں کہ جس سے مصطفیٰ محبت کرے رب کائنات بھی اسی سے محبت فرماتا ہے، تو اپنی محبت کا اعلان فرما دیتے اور یہ نہ بھی کہتے کہ مولا تو بھی حسن سے محبت کر، تب بھی جملہ درست تھا، اتنا بھی کافی تھا۔ لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو تعلیم دی، امت کو دکھایا کہ لوگوں دیکھو میں اپنے بیٹے حسن مجتبی سے کتنی محبت کرتا ہوں، خود اپنی محبت کا اعلان بھی کر رہا ہوں اور رب کائنات کی محبت بھی اپنے اس بیٹے کے لیے مانگ رہا ہوں۔ اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اگر اپنی محبت کا اعلان بھی نہ کرتے، یہ بھی نہ کہتے کہ مولا میں حسن مجتبی سے محبت کرتا ہوں، یہ بھی نہ کہتے، تو تب بھی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا امام حسن مجتبی کو اپنے کندھوں پہ اٹھا لینا ہی محبت کی دلیل تھی۔ کبھی اپنی گود میں لٹا لینا کیا یہ محبت نہ تھی؟ اپنے سینے پہ لٹانا یہ محبت نہ تھی؟ اپنی زبان منہ میں ڈال کے چسانا کیا یہ محبت نہ تھی؟ دوران خطبہ منبر چھوڑ کے حسن مجتبی کو اٹھا کے اپنی گود میں بٹھانا کیا یہ محبت نہ تھی؟ اگر میرے آقا اعلان نہ بھی کرتے تو تب بھی نظر آ رہا تھا کہ تاجدار کائنات اپنے اس پیارے نواسے سے، پیارے بیٹے سے، صاحبزادے سے، امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ سے کس قدر محبت کرتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود تاجدار کائنات سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر کی دہلیز سے باہر آ کر امام حسن مجتبی کو اپنے کندھوں پہ بٹھا کے محبت کا اعلان کیا اور دنیا کو بتا دیا کہ لوگوں دیکھو محبت کے اعلان ایسے کیے جاتے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور یہ اعلان گھر کی دہلیز میں بھی ہو سکتا تھا، یہ اعلان محبت حسن مجتبی یہ اپنی گود میں بٹھا کر بھی ہو سکتا تھا، یہ بازو تھام کر بھی ہو سکتا تھا، لیکن تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان نہ گھر کی دہلیز پہ کیا، نہ اپنی آغوش میں بٹھا کر کیا، نہ بازو تھام کر کیا، نہ انگلی پکڑ کر کیا، بلکہ امام حسن مجتبی کو اپنے کندھوں پہ بٹھا کے وہ خود اٹھا کر اعلان کیا، اور اعلان کر کے اس بات کا اشارہ کر دیا کہ لوگوں کوئی میرے حسن کو گرانے کی کوشش نہ کرے، یہ دیکھ لے اگر دنیا ساری ایک طرف بھی ہو جائے تو میرے حسن کو گرا نہیں سکتی، اس لیے کہ جسے مصطفیٰ اٹھا جائے اسے گرانا کسی کے بس کی بات نہیں۔ امام حسن مجتبی کو میرے مصطفیٰ نے اٹھایا، اور اتنا اٹھایا، اتنا میرے مصطفیٰ نے اٹھایا اور اتنا بلند کر دیا، اب کوئی چاہے بھی تو امام حسن مجتبی کو گرا نہیں سکتا۔ کیوں کہ جو خود تاجدار کائنات سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پہ سوار ہو جائے اسے کائنات میں کوئی گرا نہیں پاتا۔ تاجدار کائنات سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز امام حسن مجتبی کو اپنے کندھوں پہ اٹھائے، یا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اٹھائے،
باہر گلی میں آئے، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا اور دیکھ کر عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ کتنی پیاری سواری ہے جس پہ امام حسن مجتبی سوار ہے، یہ سواری کتنی پیاری ہے۔ تاجدار کائنات سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے پلٹ کے جواب دیا، اے عمر سواری دیکھتے ہو کتنی پیاری ہے، یہ نہیں دیکھتے سوار کتنے پیارے ہیں، سوار کتنے اچھے ہیں؟ تو جنہیں خود حضور پیارا کہیں، جنہیں خود حضور اچھا کہیں، جنہیں خود حضور اٹھائیں، جن سے خود حضور محبت کا اعلان کریں، جن کی محبت خدا سے حضور مانگیں، ان کی شان، ان کا مقام کیا وراء الورا ہوگا رب کی بارگاہ میں۔ اسی لیے کشتہ عشق رسالت امام اہل سنت شاہ احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہا تھا کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گرانہ نور کا۔ رب کائنات ہمیں ان پاک ہستیوں کی محبت آخری دم تک نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔